الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومولانا وملجأنا ونورنا ونور عيننا وزينة فرشنا ونور عرشنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الأجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بڑا مشکور ہوں پروفیسر صاحبان کا، انہوں نے میرا تعارف کرایا، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں. میں ایک ادنا سا نیچ سا غلام ہوں محمد والے محمد کا. یہ ان کا فیضان ہے جو مجھے حاصل ہے، یہ ان کی عطا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی. میں اپنی ساری زندگی میں ان کی تعریف کرتا رہوں، ثنا کرتا رہوں، ان کے بارے میں بتاتا رہوں اور اپنی ساری زندگی وقف کر دوں، تب بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. یہ اللہ کے رسول کا، اللہ کا کرم ہے، اور آل بیت رسول کا کرم ہے کہ جن کا نام لیتے ہیں. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ورفعنا لک ذکرک. بالاختصار رفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. اے نبی، میں نے آپ کا ذکر بلند کیا. اے نبی، میں نے آپ کا ذکر بلند کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نبی کا ذکر کر دیا. اللہ نے تو کیا. اللہ نے تو جب سب کچھ بنایا، آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا، حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، پھرتے رہے. میں ذرا جلدی میں بات کروں گا، بکاز میں نے اپنے عنوان پہ آنا ہے. پریشان ہوتے رہے، توبہ کرتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وکلمۃ فی آدم علیہ السلام من القرآن المجید والفرقان الحمید. کرتے رہے، پڑھتے رہے، اس کا درد کرتے رہے، اس کی تکرار کرتے رہے. آخر میں خیال ہے آدم علیہ السلام کو کہ جنت کے پتوں پر ایک نام لکھا، عرش کے پاڑوں پر ایک نام لکھا تھا، لوح محفوظ پر ایک نام لکھا تھا. تو کہنے لگے اللہ سے: یا اللہ، اگر میری نہیں سنتا نہ سن، میری توبہ قبول نہیں کرتا نہ کر. وہ جس کا نام لکھ رکھا ہے، جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے، اس کے واسطے معاف کرنا. بس یہ کہنا تھا کہ جبریل کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو پکڑ کر عرفات کے میدان میں اکٹھا کر. لہٰذا جبریل امین نے دونوں کو پکڑا ہاتھ سے، اور عرفات کے میدان میں جو جبل رحمت ہم جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم رحمت کا پہاڑ کہتے ہیں، اس میدان میں دونوں کو کھڑا کر دیا. دونوں خوش ہو. لہٰذا یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی عنایت ہے، یہ نبیوں کو کا کرم ہے. کل ہم نے بات کی رب العزت کی شان گرامی کی اور نبوت و رسالت کی. واقعہ کربلا سمجھ نہیں آ سکتا. دراصل میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دین اسلام ہی سمجھ نہیں آ سکتا جب تک آپ دنیا کو نہیں سمجھ پاتے. انسانی احساسات، انسانی جذبات، انسانی مجبوریاں، انسانی کمزوریاں، انسانی نیچ پن، انسانی عقل کا چھوٹا ہونا، انسان کا خود غرض ہونا، جب تک ان سارے جذبات کی سمجھ نہیں آتی، اسلام کی سمجھ نہیں آتی. اسلام تو بنا ہی مجبور کے لیے ہے. اسلام تو دین ہی مجبور کا ہے. اسلام تو دین ہی ضعیف کا ہے. اسلام تو دین ہی مظلوم کا ہے. یہ اسلام تو بنا ہی بنیادی جو معاشرتی سطح ہے اس سے نیچے کے طبقے کی بنا ہے.
جو اوسط سطح معاشرت ہے، جو سوشل گڈ کی ایوریج ہے، سوشل معاشرت کی جو ایک سطح ہے اوسط، اس سے نیچے کے رہنے والے لوگوں کے لیے اسلام بنا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا امیر ترین عرب کی سرزمین پر کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کی طرح امیر ترین مالدار عرب کی سرزمین پر کوئی نہیں تھا۔ آپ کی جد اجد سے زیادہ پیسے، جاہ و جلال و حشمت والا کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مثال کیا ہے، جب آپ کے والد عبداللہ پیدا ہوئے تو کتنے 100 اونٹ حرام کر دیے گئے۔ آج کے زمانے میں سعودی عرب میں کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے؟ آج کے زمانے میں اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، آپ جدہ شہر میں یا ان کے جو شمال میں بڑے بڑے گاؤں میں 100 اونٹ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ 100 اونٹ نہیں لے سکتا کوئی، اتنے قیمتی ہیں اور اتنے مشکل ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے اور 7-8 قبیلے ایک اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، اس زمانے میں 700 اونٹ اکٹھے کرنا کو آسان بات تھی؟ یہ بنو ہاشم کی دولت تھی، ان کا جاہ و جلال تھا، ان کی حشمت تھی اور ان پہ اللہ کا انعام تھا۔ لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے اتنی دولت کیوں ہوتی؟ یہ غلط کہتے ہیں کہ آپ غریب نہیں تھے۔ ایک عید میں آپ نے 70 اونٹ حلال کیے، عید الاضحیٰ میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دولت مبارکہ تھی اس کی حد ہی نہیں تھی اور ضرورت نہیں تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کھجوریں دی اور کہا اس کو کسی مٹکے میں ڈال کر، فرمایا میں ایک مٹکے میں ڈال کر اسے کھاتے رہے۔ لیکن مہمان آ گئے، اس نے بولا کھجوریں لاؤ، فرمایا ٹھیک ہے سرکار میں لاتا ہوں۔ فرمایا مٹکے میں ہاتھ مارتا گیا اور تشتریاں بھرتا گیا، کھجوریں ختم نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس مصطفیٰ کو دولت کی کیا کمی ہے؟ لیکن جو اوسط معاشرہ ہے اس سے نیچے جا کے دولت کے حساب سے آپ رہے تاکہ روزے محشر کوئی مسکین نہ کہہ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا سویا تھا، میرے مصطفیٰ کئی راتیں بھوکے سو گئے۔ ایک دن بچوں نے کہا رسول اللہ نے کھانا نہیں کھایا کئی دن سے، آپ نے قمیض اٹھائی اور آپ نے پتھر باندھا ہوا تھا، فرمایا میں نے خود بھی کھانا نہیں کھایا۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس دولت ہی بنی، اس لیے نہیں کہ اور کمانا بھی جانتے تھے۔ ایک دن غلہ لے کے گئے خدیجہ کبریٰ کا شادی سے پہلے، رستے میں بارش ہو گئی، کچھ بھیگ گیا اور کچھ خشک رہ گیا، کچھ باقی لوگوں نے مکس کر دیا، باقی جو تاجر تھے لوگوں نے خشک اور بھیگے ہوئے غلے کو مکس کر دیا اور ملا کے کہا یہ دیکھ لو، یہ لے لو، جھوٹ بولنا شروع کیا۔ آپ نے جو خشک تھا اس کو الگ کیا، جو بھیگا ہوا تھا اس کو الگ کیا، جو خشک میں بہترین تھا اس کو الگ کر دیا۔ اس کی اتنی ہی قیمت تھی جتنی بنتی تھی اور سب سے زیادہ منافع مصطفیٰ نے کمایا۔ سبحان اللہ۔ سارے بازار میں مصطفیٰ کا جلتا تھا، اگر کسی نے لینا ہے تو وہاں سے جا کے لو، وہ صادق و امین بیچ رہا ہے، لہٰذا آپ کاروبار کرنا بھی جانتے ہیں۔ کوئی شک نہیں تھا کہ دولت نہ کما سکتے، لیکن آپ نے ہمارے لیے آج کے معاشرے کے لیے جو مسکین غریب جو غریب الحال ہیں ان کی طرح رہ کے بتایا میں ان میں سے ہوں، اور پھر مصطفیٰ جن سے بڑھ کر کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ کوئی انقلاب آیا، کچھ 50 سال رہا، سلجوق سلطنت 600 سال رہی، عثمانیہ سلطنت 750-800 سال رہی، اور بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ہینیبال، کینیبال 5000 قبل مسیح میں رہی، کچھ 1000 سال رہی، کم رہی، 1400 سال تک کسی کی سلطنت نہیں رہی اور کسی کی سلطنت بڑھتی نہیں رہی۔ یہ مصطفیٰ ہے جن کی سلطنت قائم بھی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا حکمران کسی نے دیکھا ہے، ایسا انقلاب کسی نے دیکھا ہے جو میں مصطفیٰ نے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کیسے حکمران؟ پھر بھی آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے روزے محشر اپنی امت کے مسکینوں میں اٹھا۔
آپ نے مسکینی کو ترجیح دی، تو ہم تو آپ کے غلام ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا آپ مجھے جانے نہ جانے، میں شکر گزار ہوں، میرا تعارف کرا کے میں بالکل اس کے قابل نہیں ہوں۔ ہم ان مسکینوں کے غلام ہیں، ان مظلوموں کے غلام ہیں جنہوں نے ظلم بھی سہا۔ جب سارا کربلا لٹ گیا، آپ اندازہ لگائیں، کل میرے ایک دوست نے ان کی رات کو کال آئی، ان کے بچے کے 16 سال کا بچہ ہے، ان کی لنگ میں جا کے کلاٹ ہو گیا، پلمونری کلاٹنگ ہو گئی، اور وہ رو رہے تھے، پریشان تھے۔ اللہ نے خیر کر دی صبح کے وقت، ساری رات ہم بھی دعا کرتے رہے، وہ خود بھی کرتے رہے، اور بھی لوگوں سے ہم کہتے رہے۔ شب عاشور بھی تھے، تعالیٰ سن لی، اور ان کے بچوں کو واپس ہو گیا۔ 4 گھنٹے کا میڈیکل ٹائم ہوتا ہے اس میں، اگر وہ پھر جائے تو وہ سانس بند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بچے کی بیماری کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، گھر میں ایک میت ہو جائے برداشت نہیں ہوتی، بوڑھا مر جائے برداشت نہیں ہوتی۔ اس حسین کو دیکھ، 9 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو گیا کہ جنگ ہوگی۔ حسین جب مدینے سے چلے، مکے تشریف لائے، مکے سے چلے اور کربلا کی طرف آئے، تو 3 دن کی مسافت کے اوپر جب پہنچ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر پیچھے بھاگتے بھاگتے آئے اور کہنے لگے حسین کدھر جا رہے ہیں؟ اور بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جس طرف آپ جا رہے ہیں وہ تو غدار ہیں، وہاں سے تو کوئی بچ کے واپس نہیں آتا، اور میں دیکھ رہا ہوں عبداللہ ابن عمر، میں دیکھ رہا ہوں آپ شہید ہو رہے ہیں حسین۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے رات کو اپنے نانا کی زیارت کی اور انہوں نے فرمایا کہ حسین اپنے پاؤں میں لفزش نہیں لانی، حسین مبارک کو جہاں جا رہے ہیں۔ تو کیا امام حسین کو پتا نہیں تھا وہ کس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں؟ کربلا کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے پہلو، اس کے سیاسی پہلو ہیں، اس کے اقتصادی پہلو ہیں، یعنی اس کا مال و زر کے ساتھ بھی تعلق ہے کربلا کا، سیاست کے ساتھ بھی تعلق ہے کربلا کا، دین کے ساتھ بھی تعلق ہے کربلا کا، نصاب کے ساتھ، قانون کے ساتھ بھی تعلق ہے کربلا کا، لیکن سب سے بڑھ کر جو تعلق ہے وہ انسانیت کے ساتھ تعلق ہے کربلا کا، اور اس سے بڑھ کر جو تعلق ہے وہ ربوبیت اور ذات الہ سے تعلق ہے کربلا کا۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ ہم جیسے کمکل لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسا نبی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سوورن قانون کی تعلیم میں سوورن کہتے بھی بات بھی کی کہ شیخ صاحب نے، جس کی ملکیت ہوا کرتی ہے اس کو اختیار ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ کتنا اراضی صاحب میں 5 مرلہ آپ کا پلاٹ ہے تو یہ آپ کا اختیار ہے، آپ اس پہ گھر بنائیں، اس پہ استبل بنائیں، اس پہ کھیتی باڑی کریں، اس کو کسی کو دے دیں۔ جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو سوورن کہتے ہیں، بادشاہ۔ بادشاہ کو اختیار ہوتا ہے جس کو جو چاہے عطا کرے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے آئین میں اس نے کوٹا رکھ دیا ہے، انہوں نے کہا جی بلوچستان کے لوگوں کو 7.5% کا کوٹا دینا ہے۔ ابھی وہ نالائق لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، پرچوں میں فیل ہوتے ہیں یا پاس ہوتے ہیں، وہ افسر بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا کوٹا ہے۔ تو یہ آئین کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، الحکم للہ، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے عطا کر، اور اختیار انسان کا ہوتا ہے۔ میں زیادہ فلسفے میں جا رہا ہوں، میں واپس اپنی اس پہ آتا ہوں، بات کو مکمل کر کے یہاں سے لگے شروع کی بات۔ اس کو سوورن کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا
جس کو میں چاہوں گا کہ کامیاب کر دوں، ساری زندگی بدکاری کرتا ہوں، ساری زندگی گھر کے حال رہی، اور میں چاہوں گا کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی ویسے کلمات پڑھے گا، میں راضی ہو جاؤں گا اس کو پاس کر، اور ساری عمر عبادت کرتا ہے، ساری عمر ریاضت کرتا ہے، اور میں نہ چاہوں کہ وہ پاس ہو، وہ روح کے قبض ہونے میں ایسی بکواس کر دے گا، ایسی اصلیت بتا دے گا، وہ اس کا عمل غلط کر دے گا۔ لہٰذا یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے پوچھنے والا کو اس کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو کہیں یہ دن ہے، کل ہو سکتا ہے سورج کو اس کا اختیار ہے، مشرق سے نکلتا ہے، وہ کل چاہے تو مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے سائنس کو کہ یہ شمال جو ہے یہ جنوب بن جائے گا اور جنوب شمال بن جائے گا زمین کا، اور یوں سورج مغرب سے نکل آئے گا اور یہ اس کو ضرورت آگے نہیں ہے، ایسے کر کے زمین پھر جائے گی، آپ کو پتہ نہیں لگے گا، یہ 24 گھنٹے کے اندر ایسے کر کے زمین شمال سے جنوب میں آ جائے گی اور جنوب سے شمال میں آ جائے گی، اور جو مغرب ہے وہ مشرق بن جائے گا، مشرق ہے وہ مغرب بن جائے گا۔ جس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا، مشرق سے شمال سے جنوب ایسے کر کے گولا سا ہے، یہ ایسے کر کے پھر جائے گا، میں واپس اپنی جگہ پر آؤں گا۔ لہٰذا اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تم نے کس کو کیا دیا۔ دنیاوی معاملات میں یہ ضروری ہے، امام اگر چاہتے بلکہ اس حد تک کہوں گا، امام اگر یزید کی بیعت کر بھی لیتے، امام اگر یزید کی بیعت کر بھی لیتے، یزید کو بادشاہ مان بھی لیتے، امام کی شان میں کوئی فرق نہ آتا، امام پھر بھی جنت کے سردار رہتے، امام کا وہی مقام رہتا، بلکہ ہو سکتا ہے یزید پلید میں وہ پاک ہو جاتا۔ اس کو ہم شریعت میں کہتے ہیں رخصت لینا، امام چاہتے تو رخصت لے لیتے، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ جیسے میں نے کہا کربلا کے سیاسی پہلو بھی ہیں، قانونی پہلو بھی ہیں، نصابی پہلو بھی ہیں، دینی پہلو بھی ہیں، معاشرتی پہلو بھی ہیں، اکنامکس کے بھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا، اور امام کی شان میں فرق نہ آتا، آپ نے رخصت نہیں دی، آپ نے عزیمت کا رفتہ کیا۔ کیوں کیا اس کی بات ہم نے، تو واپس آتا ہوں کہ نبوت کیا چیز ہے، اور پھر نبوت سے ولایت اور پھر واقعہ کربلا پہ چلتے ہیں۔ نبوت ایسی چیز ہے کہ اگر کسی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ مبارک کہہ دے، اونٹنیاں روز حلال کی جاتی ہیں، اونٹ حلال کیے جاتے ہیں، جانور حلال کیے جاتے ہیں، بس ایک اونٹنی تھی، اللہ نے کہا یہ میری اونٹنی ہے، یہ شعیب علیہ السلام کی اونٹنی ہے، یہ میری اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے اس کی بے حرمتی کی اللہ نے ترک کر دی، جس کو این سعادت فارسی میں کہتے ہیں، این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشن خدائے بخشندہ۔ اگر کوئی کہے کہ میں زور لگا کے سعادت لے لوں گا، نہیں لینی ہوگی، وہ بخشتا ہے، وہ کرم کرتا ہے، چور آتا ہے وہ سے پاک اس کو ولی بنا کے بھیج دیتا۔ لہذا کرائٹیریاز ہیں دنیا میں، اور انہوں نے اس سے بڑھ کر کیا، ثابت کیا۔ بے شک آپ کی بات صحیح ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس کے اندر یہ بڑھ کر کیا، یہ لازم نہیں تھا۔ ابھی نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت اتنی مبارک چیز ہے، نبیوں سے پوچھا کہ آپ میں اور رسولوں میں کیا فرق ہے، تو نبیوں نے کہا جہاں ہماری حد ہو جاتی ہے، جہاں ہم پوچھ سکتے ہیں اور جہاں ہمارے پر جلتے ہیں، وہاں سے رسالت شروع ہوتی ہے۔ رسولوں سے پوچھا رسالت کیا چیز ہے، کہا جہاں رسالت کی معراج ہو جاتی ہے، جہاں رسالت کی حد ہو جاتی ہے، وہاں سے اولو العزم شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے اتنے بڑے ہیں، ہم سے اتنے بلند ہیں، ہم سے اتنے بایا ہیں۔ ان سے پوچھا
یہ صاحب کتاب مسلم عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جہاں ہماری حد ہو جاتی ہے، جہاں ہماری معراج کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے اہل بیت کی حد شروع ہوتی ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو ایک حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فحاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ مصطفیٰ ولیوں کے بھی مولا ہے، مصطفیٰ نبیوں کے بھی مولا ہیں، مصطفیٰ رسولوں کے بھی مولا ہیں، مصطفیٰ ہمارے اور آپ کے بھی مولا ہیں۔ اسی طرح علی سارے نبیوں سب رسولوں کے مولا ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میں عربی سے اجتناب کرتے ہوئے اردو میں بات کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، کسی نے دیکھنا ہو کہ آدم کا علم کتنا تھا، رسول فرماتے ہیں منبر پہ بیٹھ کر مسجد نبی شریف میں، کسی نے دیکھنا ہو کہ آدم کا علم کیسا تھا، کسی نے دیکھنا ہو کہ یوسف کا حسن کیسا تھا، کسی نے دیکھنا ہو کہ موسیٰ کی جلالت کیسی تھی، کسی نے دیکھنا ہو کہ ابراہیم کی ریاضت و خلوت کیسی تھی، بس میرے علی کو دیکھ لے سب کا دیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور اگر علی نہ ہو تو ان کا ذکر کرنا عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی شک رہ گیا مقام مولائے کائنات میں؟ جو بیت اللہ شریف ہے جس کا ہم طواف کرتے پھرتے ہیں، یہ خمیر مصطفیٰ سے بنا ہے۔ بیت اللہ شریف سے پوری دنیا بنائی گئی، پوری کائنات کی تخلیق، مادیت کی تخلیق۔ کل ہم بات کر رہے تھے ثقافت اور کثافت کی۔ کثافت مادہ ہے، مادیت کی تخلیق بیت اللہ شریف سے ہوئی۔ یہ سارے سیارے، یہ زمین، یہ سب کچھ جو مادہ پیدا کیا گیا، یہ بیت اللہ شریف سے کیا گیا، اور بیت اللہ شریف خمیر مصطفیٰ سے بنا ہے، اور اس کے اندر علی پیدا ہوئے۔ بیت اللہ شریف میں علی پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو مصطفیٰ نے مہر لگائی، فرمایا میرا اور علی کا خون ایک ہے، اللہ کلامی، میرا اور علی کا گوشت ایک ہے، میرے اور علی کی بات ایک ہے، میرے اور علی کی پہچان ایک ہے، میں علی سے اور علی مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تعلق ہے مصطفیٰ کا اور علی کا۔ لیکن دیکھتے ہیں نبوت کیا چیز ہے۔ نبوت یہ چیز ہے، اور نبوت سے بڑھ کر رسالت، اور رسالت سے بڑھ کر پھر ختم المرسلین کی رسالت، کہ اگر مصطفیٰ کسی چیز کو دیکھ لے، ایک نظر اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا۔ اگر مصطفیٰ علیہ السلام کسی چیز کو دیکھ لیں، وہ چیز بھی مبارک ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو فرمایا، صحابہ کرام نے ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیا، اپنے چلو میں وضو کا پانی بھر لیتے اور اپنے منہ پر مل لیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ختم فرماتے تو صحابہ کرام کہتے جی آپ نے تو لے لیا، ہماری باری کدھر؟ تو وہ صحابہ، ان کے صحابہ سے جو صحابہ پانی نہ لے سکتے، ان کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر منہ پر مل لیتے، اور پھر ان صحابہ کے ہاتھوں سے باقی صحابہ ہاتھ رگڑ کر منہ پر مل لیتے۔ مصطفیٰ کے جسم کو چھونے والا پانی مبارک، اس پانی سے لگنے والا ہاتھ مبارک، اس ہاتھ سے لگنے والا ہاتھ مبارک، اس ہاتھ سے لگنے والا ہاتھ مبارک، حتیٰ کہ آج کے دن تک جس کی بیعت قائم ہے، جو بیعت رضوان سے بیعت چلی ہے، اور آج تک جس نے بیعت کی ہے،
وہ ہاتھ مبارک ہے، وہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، وہ ہاتھ اللہ کے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت کا یہ کمال ہے کہ جو چیز چھو جائے وہ بھی مبارک، اس چیز کو جو چیز چھو جائے وہ بھی مبارک۔ قیامت تک جس نے کرتے کی زیارت کی وہ آنکھیں بھی مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے سرور کونین کا۔ آپ کو چھونے والے آپ کا منہ مبارک، آج بھی اگر کسی کو شک ہو کہ منہ مبارک مصطفیٰ کا ہے یا نہیں ہے، اس کو لے کے دھوپ میں نکل جائے۔ اگر بادل آ جائے تو منہ مصطفیٰ ہے، اگر بادل نہ آئے تو منہ مصطفیٰ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بادشاہی مسجد میں لوگ کرتے رہے، دیکھتے رہے، کہا جون کی گرمی ہے، دور دور تک کوئی بادل نہیں ہے۔ ہم نے وہ شیشے سے نکالا، خالی کی اور رکھا کہ باہر رکھے، جو رکھا کہ بادل آ گئے۔ یہ منہ مصطفیٰ کی شان ہے، واہ واہ واہ، یہ منہ مصطفیٰ کی شان، واہ واہ واہ، یہ ان کے جسم سے لگنے والے پانی کی شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ ان کے جسد اقدس کی شان ہے، یہ ان کی سماعت کی شان ہے، یہ ان کی توجہ کی شان ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ جن پر مصطفیٰ کی نظر پڑی، صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ وہ لوگ ہیں جن پر مصطفیٰ کی نظر پڑی اور جنہوں نے اپنی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ حجت الوداع میں کئی صحابہ تھے جو قریب آ ہی نہیں سکے، دور دور کھڑے تھے، لیکن مصطفیٰ کی جھلک پڑی، بس صحابی بن گئے۔ یہ مقام ہے رسالت کا اور ختم المرسلین کا۔ ابھی جب ان کے منہ مبارک کا یہ کمال ہے، ان کے جسم کو چھونے والے پانی کا یہ کمال ہے، ان کو دیکھنے والے صحابہ کا یہ کمال ہے، تو ان کے جگر گوشوں کا کیا کمال ہوگا؟ جو ان کے جسم کا حصہ ہے، جو ان کا خون ہے، جن کو مصطفیٰ نہ دیکھتے تو اضطراب میں آ جاتے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دن میں 2 دفعہ، پہلے جب شادی ہوئی سرکار علی کی اور بی بی فاطمہ زہرا کی تو گھر دور تھا، آپ نے صحابہ کو کہا کہ کون ہے جو میرے گھر کے ساتھ گھر مجھے دے دے تو میں اس کو دین و دنیا کی دولت سے نوازوں۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ کا گھر آپ کے ساتھ تھا، فرمایا میرا گھر آپ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے ساتھ وہ دوسرا حجرہ تھا۔ وہ جب آپ نے لیا تو فاطمہ زہرا بی بی کو وہیں پہ شفٹ کر دیا۔ عصر کی نماز سے پہلے بھی جاتے، فجر کی نماز سے پہلے بھی جاتے، اور رات کو اپنے حجرے میں جاتے ہی نہ جب تک شہزادوں کو دیکھ نہ پاتے، اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، کھڑے ہو کے دروازے پہ زہرا کے، جب بی بی زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے تو کہتے اے اہل بیت رسول، اللہ کا محبوب کھڑا ہے انتظار میں، بعد آجو دیدار کر لے۔ کون کھڑا ہے؟ زہرا بی بی کے دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ جس سے بڑا حکمران آج تک پیدا نہیں ہوا، جس کی حکومت ستاروں پر بھی ہے، جس کی حکومت سیاروں پر بھی ہے، جو قاسم ہے، جو تقسیم کرتے اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اپنے عشق میں اپنے مصطفیٰ پر فدا کر دیا ہے۔ اتنی بڑی ذات کھڑی ہے دروازے پر، زہرا کا دروازہ ہے، اور کہتے ہیں دیکھو ختم المرسلین کھڑا ہے، دیکھو آدم کھڑے ہیں، دیکھو عیسیٰ کھڑے ہیں، دیکھو موسیٰ کھڑے ہیں، اتنے بڑے نبی کھڑے ہیں جن کی نبوت کے بغیر نبوت اور رسالت ممکن نہیں۔ انتظار کر رہے ہیں تو حسنین شہزادوں کا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے شہزادوں کا، حسنین کا۔ جب رسالت کا مقام سمجھ آیا، رسالت سے جڑ جانے کا مقام سمجھ آیا، تو رسالت کا حصہ ہونے کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ پنجتن پاک جو ہے ان کا میرا خمیر ایک ہے، ان کا گوشت اور میرا گوشت ایک ہے،
فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول جب کہہ رہے ہیں، ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے یہ چھوٹا سا آئین 1973 میں بنا اور یہ 2023 ہو گئی، ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے کہ 5 سال میں 7 سال میں۔ بڑے بڑے ملکوں کا آئین ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہے، ان سب کی کوئی حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ جو وقت کی قید سے، جو کسی ملک اور مملکت کی قید سے آزاد آئین ہے، جو آئینوں سے بڑا قانون ہے، جس کی عظمت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اس آئین کا جو سردار ہے، اس آئین کا جو مالک ہے، مصطفیٰ کتاب، مصطفیٰ کا جو کتاب ہے مصطفیٰ، وہ کتاب جو ہے مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ وہ ذات والا صفات جب وہ کہتے ہیں کہ انا من الحسین و حسین منی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے صرف روحانی پہلو ہیں یا اس کے صرف وجدانی پہلو ہیں یا اس کے صرف دینی یا علمی پہلو ہیں، اس کے سارے مکمل پہلو ہیں۔ جہاں تک آپ کی سوچ جائے وہاں تک حسین رسول سے ہے اور رسول حسین سے۔ سبحان اللہ، کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں، جب آئین کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئین میں ہمارے پاکستان کے کیسے ہے تو بس ہے، تمام تر معانی لے لیں اس میں وہی بات ہے جو آئین میں ہے۔ بعین ہی اسی طرح جب قرآن نے کسی چیز کو صحیح کہہ دیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے فی الوقت کہا یا قرآن نے تو اس زمرے میں کہا یا قرآن نے تو اس، قرآن نے سارے زمروں میں سارے وقتوں کے لیے ہر حالت میں کہہ دیا اور لازم ملزوم ٹھہرا دیا۔ جب اتنی قدر و منزلت ہے آل بیت رسول کی کہ ختم المرسلین اتنا بڑا بادشاہ، ہماری اس زمانہ عقل ہے ہی نہیں کہ ہم مقام مصطفیٰ کا اندازہ کر سکیں کسی بھی پہلو سے، بادشاہت کے پہلو سے، دنیا داری کے پہلو سے، دین کے پہلو سے، اور رسالت اور محبوبیت اس سے بڑھ کر درجہ۔ جب رسول اتنی قدر کر رہے ہیں ان شہزادوں کی اور ایک دفعہ نہیں کر رہے، نماز میں آ کر کمر پر بیٹھ جائیں تو رسول سر نہیں اٹھاتے کہ شہزادے گرتے جائیں، منبر پہ بیٹھے ہوں شہزادے آ جائے تو رسول منبر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اٹھا لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ شہزادے گر نہ جائیں۔ پتہ لگا عبادت بعد ہے، ایمان پہلے ہے۔ حسنین پر ایمان لانا، حسنین کو جاننا، حسنین کی قدر کرنا ایمانیات کا حصہ ہے، عبادات کا حصہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ بھئی ایمان میں نازک کیا چیز ہے؟ عبادت میں غلطی ہو تو اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں، ایمان میں غلطی ہو تو فرمایا میں معاف نہیں کرتا، اور میرے ساتھ دو ٹھہرا دو، میرے محبوب کا انکار کر دو۔ جس چیز کے لیے عبادت رک جائے اس کا مطلب وہ عبادت سے بالا تر ہے، اور وہ کس حصے میں آتی ہے؟ وہ ایمان کے حصے میں آتی ہے۔ ایمان بر محمد و آل محمد ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے، اللہ ان پر درود پڑھتا ہے۔ ابھی جب یہ بات سمجھ آ گئی اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ امام کے پاس راستے تھے، رخصت کا راستہ تھا، اپنی عزیمت کا راستہ لیا، تو کیوں لیا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی تھی، آپ کی جو پالیسی تھی اس دین کو لے کر چلنے کی، یہ دین آپ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے یوم اکملت لکم دینکم، اگر جس کو عربی سمجھ آتی ہے فرمایا میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کو کسی دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوم اکملت لکم دینکم، مصطفیٰ آپ کا دین میں نے مکمل کر دیا، یہ دین مصطفیٰ کا ہے، یہ حقیقت کے مالک مصطفیٰ ہے، وہ غائب ہو یا حاضر ہو، حقیقت تو حقیقت ہوا کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ باہر روشنی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی تو کیا روشنی نہیں ہے؟
موجودات کا جو درجہ ہے، ہم جو موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، شہادہ کا جو درجہ ہے، عین الیقین کا جو درجہ ہے، وہ موجودات کا درجہ ہے۔ میں جلدی میں بتا رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے عنوان کی طرف آنا ہے۔ موجودات کا جو درجہ ہے وہ شہادت کا عین الیقین کا درجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر وجود کا درجہ ہے، اور وجود سے بڑھ کر حقیقت کا درجہ ہے۔ وجود میں ہے یا نہیں ہے، حقیقت تو ہے۔ ہمارے بعد جن نسلوں نے آنا ہے وہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہے، لیکن حقیقت تو ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ لہذا مصطفیٰ موجودات کے بھی سردار ہیں، عین الیقین میں جو نظر آتا ہے اس کے بھی سردار ہیں، اور جو نظر آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کے بھی سردار ہیں۔ تو آپ نے جو دین کو لے کے چلنے کی اسٹریٹجی بنائی، آپ نے بنائی کہ میں جو معاشرے میں سب سے مسکین لوگ ہوں گے ان کی طرح رہوں گا، تاکہ میرا کوئی مسکین عاجز غلام امتی یہ نہ کہ مصطفیٰ آپ کے پاس تو بڑے پیسے تھے، میں تو عاجز ہوں، مر رہا ہوں۔ جب وہ دیکھے پریشان ہو تو میری طرف دیکھ لے کہ میں نے کئی دن کھانا نہیں کھایا۔ جب وہ پریشان ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو، مصیبت میں ہو، تو میری طرف دیکھ لے میں نے کیسی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور غلط طرف نہیں چلا۔ یہ سبق دیا مصطفیٰ نے، اور اس کو بدرجہ ادھم، اس کو اگلی حد تک پہنچانے کے لیے کربلا کا میدان سجایا۔ وزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ یہ مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، یہ آل مصطفیٰ کے لیے بھی ہے۔ یہ پورا میدان سجایا گیا، یہ عقلوں پہ پردے پڑ گئے، یہ ان کو سمجھ نہ آئی، شیطان نے غلبہ کر لیا۔ کس کو نہیں معلوم تھا حسین کون ہے؟ آج 1500 سال ہو گئے، ہمیں پتہ ہے حسین کون ہے، ہم جانتے ہیں حسین کون ہے۔ حسین سردار ہے ہمارے، حسین آقا ہے ہمارے، ہمارا سب کچھ فدا ہے تو حسین پہ ہے، ہمارا سب کچھ ہے تو حسین کا ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم نے حسینی بن کے دکھانا ہے۔ اس وقت نہیں پتا تھا حسین کون ہے، ان کے چہرے وہ چہرے نہیں تھے، اللہ نے ان کو نور سے نوازا ہوا تھا۔ ایک شاعر کتنا خوبصورت لکھتے ہیں، فرمایا سارا دن گزر گیا کربلا کا، پیاس، بھوک، افلاس، لاشیں اٹھا رہے ہیں، لا رہے ہیں، 180 بڑے زخم جسم پہ لگے ہوئے ہیں، نازنین کے بدن پر وہ حسین جن کے گرنے کو اللہ برداشت نہیں کرتا، وہ حسین جن کے رونے کو رسول اللہ برداشت نہیں کرتے، اللہ برداشت نہیں کرتا، جن کے گرنے کی تاب عالمین نہیں لا سکتے، جن کے ہلنے سے عرش ہلتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں عرش پہ گیا تو بلال آپ کے قدموں کی آواز سنی، یہ بلال ہے، کہاں بلال کہاں حسین۔ فرمایا جب میں نے بات کی رب سے تو میرے رب نے علی کی زبان میں مجھ سے بات کی۔ میں نے پوچھا تھا علی کی زبان میں کیوں بولتے ہو؟ فرمایا آپ کے استقبال میں میں نے یہ سوچا، اے محبوب جب آپ تشریف لا رہے تھے، اللہ فرماتا ہے میں نے سوچا کہ میرے محبوب کو علی بہت پسند ہے تو میں علی کی زبان میں بولوں۔ جن کے ہلنے سے، جن کے گرنے سے، جن کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہوتا ہو، جن کے ہلنے سے عرش ہل جاتا ہو، ان کے جسم پر 180 گہرے زخموں کے نشان تھے، لیکن جب گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے تو انہوں نے کہا یہ بالکل حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، کیونکہ کوئی اور اتنے زخموں کے ساتھ، اتنی شان کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، جو آ سکتا ہے وہ صرف حسین ہے۔ تو 9 تاریخ کو تو
بات پکی ہوگی کہ جنگ ہونی ہے. نبی زادوں نے ابھی میرے جیسے مسکین کی کیا عقل ہوگی یا کیا سوچ ہوگی یا کیا فراست ہوگی. نبی زادوں کی فراست کو دیکھو. انہوں نے کہا جنگ بھی ہم نے لڑنی ہے. آئے جو ہوئے جتنے بھی فتح بھی ہماری اللہ نے فتح مبین ہمارے لیے لکھے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح مبین ہے ہی مصطفیٰ کی. فتح مبین ہے ہی آل مصطفیٰ کی. فتح مبین بھی ہماری ہے. جنگ بھی ہم نے لڑنی ہے. شہادت بھی ہمارا مقصد ہے. کیوں نہ یہ 10 محرم کو آپ نے 10 محرم کی مہلت مانگی. ساری رات عبادت کی, سارے فرض ادا کیے. جب کوئی شخص آج کل کے دور میں کسی مصیبت میں پھنستا ہے, یہ 2 ٹکے کی پولیس ہے, کسی کو لے جاتی ہے, ہمیں فون آتا ہے کسی کو بات کر دو, چھڑا دو. یقین کریں وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں, ان کا گھر پریشان ہوتا ہے, بیویاں رو رہی ہوتی ہیں, سمجھ نہیں آتی کیا کریں. یہ 2 ٹکے کی چھوٹی سی پولیس پر زیادہ سے کیا ہونا ہے, اسے تو 15 دن بعد واپس آنا ہے زمانے میں. پریشان ہو رہے ہوتے, رو رہے ہوتے. وہ آل نبی ہیں, صبح سارے کا سارا گھر قربان ہونا ہے, وہ ذرا پریشان نہیں ہے, ان کو ذرا فکر نہیں ہے. امام نے بلایا سب کو اور امام نے کہا دیکھو مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ان کو صرف حسین کا خون چاہیے, بس ان کو صرف حسین کا خون چاہیے. لہذا آپ سارے چلے جائیں, مجھے اکیلا چھوڑ دیں کہ صبح میرے خون سے اپنی تلوار کو سیراب کر دیں اور آپ سارے چلے جائیں. ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا, میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. جو اصحاب حسین سے انہوں نے کہا نہیں یا حسین, یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا 10 محرم کہتے کسے ہیں. یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حسین میرے جنت کا پھول ہے. یہ تو رسول آپ کو سونگا کرتے تھے یا حسین, رسول آپ کو چوما کرتے تھے یا حسین, اور رسول نیچے چاروں زانوں پہ گھوڑا بن کے پیچھے بٹھا کے سواری کرایا کرتے تھے یا حسین. ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ لہذا یہ ممکن نہیں ہے ہم جائیں. اور انہوں نے ایسے ہی کیا. صبح جب جنگ شروع ہوئی, یہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے اصحاب سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا حسین ہم پہ تیر آتے رہے, آپ سکون سے نماز پڑھیں. اور کسی آل بیت کو اصحاب حسین نے جنگ میں جانے نہیں دیا. امام علی مقام کی مرضی یہ تھی کہ سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر کو شہید کرایا جائے. سب سے پہلے میرا بیٹا جائے. میرا امام کا سب سے بڑے بیٹے جو تھے وہ شہزادہ علی اکبر تھے. آپ نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے قیامت کے دن کہ حسین نے اپنوں کو بعد میں بھیجا اور نعوذ باللہ من ذالک پناہ کو پہلے بھیجا. آپ نے شہزادے علی اکبر کو کہا کہ آپ تشریف لے جائیں, تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکیں گے آل بیت رسول کٹ رہے ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوں. انہوں نے جانے نہیں دیا, ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے. ایک صحابی حسین شہید ہوئے. جب شہادت آنے لگی تو سرکار حر کو آواز دی کہ حر میرے پاس آئے. سرکار حر پاس کھڑے تھے. سارا دن معجزات ہوتے رہے. سرکار حر کو آواز دی کہ میرے پاس آئے. وہ تشریف لے کے فرمایا بس میرا وقت آ گیا ہے, جنت کی سیر کر رہا ہوں. سارا دن کربلا کے میدان میں معجزات ہوتے رہے, معجزات کو گما ہوتے رہے. فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا ہوں, لیکن اس بات سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ حسین کا دیدار کروں. میرے آقا کو سوال کریں کہ تشریف لے آئے یا مجھے ان کے پاس لے جائیں. جب جان تن سے نکلے تو یا حسین کے کر بدن سے نکلے. اور پھر سرکار حر نے کہا کہ مجھے بھی کوئی وصیت کرے. یہ تو بڑے کام کی بات ہے, میں سرکار کو بلاتا ہوں
تو فرمایا ہو آج کبھی نہ کرنا، آج عالمین کا سودا ہو رہا ہے کربلا میں، آج اللہ کی رضاؤں کا سودا ہو رہا ہے کربلا میں، کبھی نہ آنے دینا، اپنا ایک ایک تن اور ایک ایک من حسین پر قربان کر دینا۔ دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استقبال کرتے ہیں۔ ایسے شہزادوں پر ظلم کیا گیا، ایسے عالی مرتبہ جو وہاں کربلا کے میدان میں بھی کرامات دکھا رہے تھے اور ظہور کرامات ہو رہا تھا، ایک طرف طبلے جنگ بج رہے تھے، ظلم اپنے اوج پر تھا، ظلم اپنے موج پر تھا۔ انہوں نے بدبختوں نے جمعے کی نماز بھی پڑھی اور جمعے کی نماز میں درود بھی پڑھا محمد یار محمد پر، اور پھر ان بدبختوں نے تیر بھی چلائے آل محمد پر۔ ان کی عقل شیطان نے ایسی قسم کر لی تھی۔ جب امام علی مقام کے سارے صحابہ شہید ہو گئے تو پھر سرکار علی اکبر تشریف لائے، اور رات کو میں بات کر رہا تھا، بات رہ گئی، ان کو عام نہ سمجھیے گا، ان کے 6 ماہ کا بچہ بھی بچہ نہیں ہے۔ جس طرح ایمان نے باری لگائی، جس طرح ایمان نے باری لگائی کہ کون جائے گا پھر کون جائے گا پھر کون جائے گا، اسی باری پر اسی نمبر پر 6 مہینے کے شہزادہ علی اصغر نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آل رسول 2 دن کے ہوں کہ 6 ماہ کے ہوں کہ 60 سال کے ہوں، وہ نبی کا خون ہے، وہ رسول کا خون ہے، وہ فاطمہ زہرا کا خون ہے، وہ علی کا خون ہے۔ ان کے ہلنے سے عرش ہل جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم ہو تو فرش کانپ جاتا ہے۔ یہ کیسے تھا کہ ان پر تیر چلائے؟ اور شہزادوں کا نور ایسا نور تھا، جب یہ شہزادے جنگ میں جاتے تو ان پر نور مبین، یہ قرآن کہتا ہے یہ نور مبین ہے۔ اللہ فرماتا ہے، رسول نے خود ہی نے خوب میں کہا میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے اور ایک میری آل بیت ہے، یہ نور مبین ہے۔ اگر سمجھنا ہے، اگر جواب دے دے تو ان کے روشن چہروں کی طرف دیکھ کے اندازہ لگا دینا یہ میرے آل بیت ہے۔ جب یہ شہزادے جاتے ہیں تو ان شکیوں کی بس میں نہ ہوتا کہ ان کو کیسے مارے، تو ابن سعد ان کو کہتا ہے ان کی طرف مٹی اٹھا کے پھینکو تاکہ یہ تمہیں نظر نہ آئے اور ان کو تم نظر نہ آؤ، کیونکہ ان کو دیکھ کر ان میں تیر نہیں چلایا جاتا تھا کسی انسان سے۔ انسانیت پھر بھی قائم تھی، ظلم اوج پر تھا، فسق و فساد اوج کمال پر تھا، لیکن انسانیت قائم تھی۔ جو انسانیت تھی، جو کثافت تھی، جو جسم تھا ان شکیوں کا، وہ بھی تیر نہیں چلانا جانتا تھا ان کے اوپر۔ وہ بھی جب ان کے نور کو دیکھتا تھا، وہ بھی جب ان کے چہروں کی طرف دیکھتے تھے، ان کی رحمت بھرے نظروں کی طرف دیکھتے تو ان سے تیر نہیں چلتے تھے۔ یہ دور سے پھر ابن سعد تیر چلاتا تھا، ابن سعد کو مصیبت پڑ گئی، وہ ان کو گالیاں نکالتا تھا، وہ ان کو لاتیں مارتا تھا، وہ ان کے اوپر گھوڑے چلاتا کہ بدبختوں جاؤ ان کو شہید کرو، اور وہ کہتے تھے ان کے چہروں کو تو دیکھو ان کو کیسے شہید کرے، اس کے قدموں کو تو دیکھو، اس کے قدموں کو دیکھو، یہ تو رسول اللہ کے چہرے، یہ تو رسول اللہ بیٹھے کھڑے ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ حسین جب آئے، شہزادہ علی اکبر جب آئے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ تو رسول اللہ آ گئے، ان کا تو کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا تو ہم درود پڑھتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھو،
ان کی چال کو دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو، ان کے مقام کو دیکھو، اللہ کا ان پہ درود پڑھنا دیکھو، اور تم ہمیں کہتے ہو ان پہ تیر چلائے۔ لیکن سارے نہ رکے، کیونکہ اللہ کا امر تھا، ایک اللہ کا امر تھا، ایک مصطفیٰ علیہ السلام کی پلاننگ تھی، ایک امام عالی مقام کی پلاننگ تھی، اس لیے کہ قیامت تک کوئی مظلوم ہو، کسی کا جوان بیٹا گھر سے چلا جائے، کسی کے گھر میں میت ہو جائے اور اس کا دل دکھ جائے اور رنجیدہ ہو جائے، تو وہ میری طرف دیکھ لے حسین کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیسے دفنایا ہے، ایک کو نہیں 3 کو دفنایا ہے، بھانجوں کو اٹھایا ہے، بھتیجوں کو اٹھایا ہے۔ اور یاد رکھیے کربلا کے میدان میں بھی جب شہزادے جاتے تو کسی شہزادے نے پیچھے سے مار لی ہوتی، وہ جا کے اپنا تعارف کراتے، میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کی آل ہوں، میرے چہرے کو دیکھو، میری آواز کو دیکھو، میرے طرز خصال کو دیکھو، اور پھر جواب تو روز محشر میرے نانا کو کیا جواب دو گے، اللہ کو کیا جواب دو گے، جن کو ہم پیارے ہیں ان پر دل چلایا تھا۔ کبھی اتمام حجت کے بغیر کسی شہزادے نے کوئی بات نہیں، کسی صحابی حسین نے پیچھے سے کوئی تیر نہیں چلایا، کسی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی نے کوئی رعایت طلب نہیں کی، کسی نے کوئی خیرات نہیں مانگی۔ امام نے ایک ایک کر کے سب کو فدا کر دیا، یتیم بھانجوں کو، بھتیجوں کو، سید حسن کے بیٹوں کو باری باری ایک ایک کر کے بھیجتے رہے، کہتے رہے کہ یہ مجھے چاہتے ہیں، آپ کو نہیں چاہتے، لیکن وہ کہتے تھے سردار آپ جیسا آقا ہو، حسین جیسا امام ہو، تو حسین جیسا سردار ہو، ہم لے جاؤ حسین جائے۔ اور سارا دن کٹنے کے بعد، سارا دن قربانی دینے کے بعد 71 اصحاب حسین اور آل بیت رسول تھے، اور اس کے علاوہ بھی شہداء تھے، ایک بی بی شہید ہوئی، بچے شہید ہوئے، تیر لگے، سارا دن امام کو لاشیں اٹھاتے رہے اور لاتے رہے۔ اور جب کسی نے کتنے اٹھائے ہوں اور 180 گہرے زخم ہو، اس قدر زخم ہو کہ تیر یہاں لگے اور ادھر سے نکل جائے، امام کے جسم میں اقدس پر، اس جسم نازنین پر جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، 180 سے زیادہ گہرے زخم تھے، ایک زخم سے چلا نہیں جاتا، پنڈلیوں میں زخم تھے، بازوؤں میں زخم تھے، جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا تھا، چہرے اقدس پہ خون ملا ہوا تھا، جگہ جگہ جسم پہ خون لگا ہوا تھا۔ کس کے لگا ہوا تھا؟ جس کا خون زمین و آسمان کی قیمت سے زیادہ بڑھ کر قیمتی ہے، جس کا کون کریم جنت کے اوپر حاوی ہے کہ جنت کے وہ سردار ہیں۔ اور جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو شاعر کہتا ہے یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، کوئی اور ہو تو گھوڑے پہ چڑھ ہی نہ سکے، کوئی اور ہو تو دوڑ ہی نہ سکے، کوئی اور ہو تو میدان کی طرف جا ہی نہ سکے، کوئی اور ہو تو چیخیں دھاڑے مار رہا ہو، زمین پہ پڑا ہو۔ یہ بال یقین حسین ہے اور نبی کا نور عین ہے۔ اس شان سے آپ گھوڑے پہ بیٹھے، اس طریقے سے آپ مقتل کی طرف گئے کہ سارے بھاگ گئے، جس طرف امام جاتے لوگ بھاگ جاتے، ادھر جاتے لوگ بھاگ جاتے، وہ مقابلہ ہی نہ کرتا۔ پھر ابن سعد نے حکم دیا کہ تیر چلائیں اور امام کو شہید کیا۔ امام گھوڑے سے نیچے آئے، جب دیکھا کہ کچھ نہیں کر سکتے، نبوت اور رسالت پر زہر اثر نہیں کیا کرتا جب تک کہ نبی اور رسول کی اپنی پرمیشن نہ ہو۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کے خون پر، ان کے جسم اقدس پر زخم اثر نہیں کیا کرتا۔
بالکل امام ایسے ہی لڑے جیسے کوئی تازہ دم نوجوان لڑا کرتا ہے، اور پھر خود گھوڑے سے نیچے آ گئے کہ عصر کی نماز ادا کرو، اور ان کو موقع دیا کہ وہ شہید کریں، اور جب شہید کرے تو سر حسین سجدے میں ہو، اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے نام پر لٹا دیا، راضی ہو جا حسین سے، لیکن حسین کو رضاؤں کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت مصطفیٰ کے لیے رضا کی ضرورت تھی۔ یہ جب روز محشر باپ اور بیٹا علی اور حسین جن کے سجدے قیامت تک قائم ہیں، یہ جب سجدے سے سر کو اٹھائیں گے تو جو اللہ سے مانگیں گے اللہ دے گا، اور وہ کیا مانگیں گے؟ وہ امت مصطفیٰ کی بخشش و مغفرت مانگیں گے۔ جس امت نے ظلم کیا، جو امت شرمندہ ہے، ہم اپنے رسول سے شرمندہ ہیں، ہم اپنے رب سے شرمندہ ہیں، جس کو کلمہ پڑھایا، جن کو انسان بنایا۔ یہ انسان اور جانور میں فرق نہیں ہے، تمام درندوں کی صفات اکٹھی کر لیں، تمام درندوں کی، شیر کی صفات، گیدڑ کی صفات، ریچھ کی صفات، بھی تمام درندوں سے بڑھ کر درندہ ہے انسان۔ یہ انسان کو بھی کھاتا ہے، یہ سانپ کو بھی کھاتا ہے، یہ گھوڑے اور بھینس کو بھی کھاتا ہے، یہ گھاس کو بھی کھاتا ہے، یہ سب سے بڑھ کر درندہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو کھا جایا کرتے تھے عرب کے لوگ، کسی کی بیوی کا لحاظ نہیں کرتے تھے عرب کے لوگ۔ ابو جہل جو تھا کسی کے خیمے میں چلا جایا کرتا تھا، وہ روک نہیں سکتا تھا، اور اسی طرح یزید تھا، ابو جہل دوم۔ یہی یزید کا مقصد تھا، یہی یزید کا دین تھا۔ اس کی برائیاں مجھے زیب نہیں دیتا، میں کہوں اس قابل نہیں ہے، لیکن درندوں سے بڑھ کر درندہ تھا یزید۔ اس کی درندگی کو ختم کرنے کے لیے، انسان کی درندگی کو ختم کرنے کے لیے، انسان کو اپنے ماں بہن اور بیٹی کی تمیز دلانے کے لیے مصطفیٰ آئے اور حسین نے قربانی دی۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ آپ یقین کریں، پرسوں رات مجھے خبر ملی، میں حیران ہو کے رہ گیا، اس قدر درندگی موجود ہے، اس لیے کہ حسینیت کے درس کو ہم بھول گئے۔ یہ درندہ تھا یزید، حسینیت نے کہا میں انسانیت کو عروج دوں گا۔ دیکھو مظلوم مسکین کیسے شہید ہو کر اللہ کے حکم سے فتح مبین کے مالک بن گئے۔ یہ اس لیے بنتے ہیں کہ امر بالمعروف ہو، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو قرآن نے اصطلاح استعمال فرمائی، اور امام علی مقام نے بھی اپنے مقاصد میں لکھا، جیسے کہ شاہ صاحب بتا گئے تھے، جب آپ نے اپنی وصیت چھوڑی آپ نے فرمایا میں امر بالمعروف و نہی، یہ بہت بڑے معنی ہیں۔ آج جو لوگ حسین کی بات کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ امام علی مقام نے جہاں خیمے لگائے اس کی بھی قیمت ادا کی۔ پتا تھا، بار بار لوگ کہہ رہے تھے امام آپ شہید کر دیے جائیں گے، عین ہی یقین تھا کہ یہاں ہم نے نہیں رہنا، لیکن جہاں خیمے لگائے اس کی بھی قیمت ادا کی۔ پھر بنو سعد ایک قبیلہ تھا، ان کو بلا کے کفن اور دفن کے پیسے بھی دیے، اور کہا 11 محرم کو یہاں پہ ایک جنگ ہو چکی ہوگی اور یہاں کوئی بے یار مددگار لاشیں پڑے ہوں گے، یہ معاوضہ ہے، آپ نے آج ان کو کفن اور دفن دے کے دفنانا ہے۔ آج کوئی پرائی زمین پر قبضہ کر کے مسجد نہیں بنا سکتا، حرام ہے، اور یہ درس حسین کا ہے۔ آج کوئی قبضہ کر کے کسی زمین پر بیت اللہ شریف قائم نہیں کر سکتا، یہ درس ہے حسین کا۔
آج کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا کہ درس ہے حسین کا، حسین نے تلوار نہیں چلائی، کوئی شک نہیں تھا امام علی مقام۔ جب آپ میدان میں گئے کیا کوئی حجت رہ گئی تھی؟ صبح سے 71 شہادتیں ہو چکی تھی، 73 ایک دو بچوں کو ملا کے 73 شہادتیں ہو چکی تھیں۔ کوئی ضرورت تھی بتانے کی کہ ہم کون ہیں؟ کوئی یاد دہانی کرانے کی ضرورت تھی؟ کوئی شک تھا کہ یہ واجب القتل ہیں، یہ شکی ہیں، انہوں نے شبیہ مصطفیٰ کو خاک میں ملایا ہے، انہوں نے شبیہ مصطفیٰ کے اوپر تیر چلائے ہیں، مصطفیٰ کی آل اور مصطفیٰ کی خون کو، آل مبارک کو، ان کے خون کو کربلا کی زمین پر تڑپایا ہے۔ امام نے پھر بھی جا کے کہا دیکھو میں حسین علی کا بیٹا ہوں، محمد کا نواسا ہوں، تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں چھوڑ دو میں خون معاف کر دوں گا۔ امام نے کیا کہا؟ میں 73 خون معاف کر دوں گا اگر ابھی بھی تم ٹل جاؤ اور پلٹ جاؤ اور سمجھ جاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ یہ دین اسلام ہے، یہ دین حسین ہے۔ 73 کٹ جائے اور کوئی توبہ کر لے تو پھر بھی جو معاف کرتا ہے وہ حسین۔ اور میں ابھی بھی چل جاؤں، ابھی بھی پلٹ جاؤں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ تمہارے بچے، تمہارے گھر والے یزید کی غلامی میں تڑپ جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تاریخ بتاؤں کہ کیسے وہ فوجی جنہوں نے آل بیت پر تیر چلائے، ان کی نسلوں کے ساتھ، ان کی اولادوں کے ساتھ یزید کی اولاد نے کیا کیا۔ ان کی عصمت دری کرنے والا کوئی اور نہیں، یزید ہی تھا۔ یہ مقام حسین تھا، یہ شان حسین تھی، یہ شان حسین ہے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے، بالکل شیخ صاحب نے کہا کہ ہم سمجھیں واقعہ کربلا ہمارے لیے ہوا ہے، واقعہ کربلا انسانیت کے لیے ہوا ہے۔ میں نے ایک انگریز عورت کا مقالہ پڑھا تو مجھے بی بی زینب کی بات سمجھ میں آئی۔ یقین کریں، ایک انگریز عورت نے مقالہ لکھا، اس نے کہا کہ اتنا خونخوار بادشاہ ہو جیسے یزید، جس نے سب کو مار دیا ہو، جو مدینے میں جا کے گھوڑے باندھتا ہو، جو فرعونیت کی انتہا پہ ہو، اور اس نے پھر تقابل کیا کہ فرعون کہاں تھا اور یزید کہاں تھا، اور اس نتیجے میں پہنچی وہ انگریز خاتون جو مسلمان نہیں تھی کہ یزید فرعون سے بڑھ کر تھا، یزید شداد سے بڑھ کر بدتر تھا، اسی لیے وہ ختم المرسلین کی کمائی پہ ٹوٹا، اور اسی لیے ختم المرسلین کی کمائی نے اس پہ فتح حاصل کی تاکہ باقی نبیوں کی ساری کمائیوں پہ مہر لگ جائے۔ یہ بدتر تھا، اس قدر خونخوار اور درندے کے دربار میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو بات کہتا تھا وہ آخری ہوتی تھی، اور اگر کوئی بات کرتا تھا اس کا سر اڑا دیتا تھا۔ ایک خوف تھا اس کے دربار میں، ایک ڈر تھا، انسان بات نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر لٹے ہوئے قافلوں میں سے علی کی بیٹی شہزادی کھڑی ہوتی ہیں اور اسے کہتی ہے تم ہار گئے یزید اور ہم جیت گئے، دیکھو مسجد میں اذان ہوگی تو حسین کی ہوگی، دیکھو مسجدوں میں نمازیں ہوگی تو حسین کی ہوگی، دیکھو مسجدوں میں ذکر ہوگا تو حسین کا ہوگا۔ اور جیسے انہوں نے کہا یہی کرامت ہے سچ کی واصف، یہی کرامت ہے سچ کی واصف، اور یہی کرامت ہے کربلا کی۔ شہید ہو کے حسین زندہ، شہید کر کے یزید فانی۔ اور میں بس ایک شعر پڑھ کے اختتام کرتا ہوں۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کوئی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ کوئی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔
حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، وہ انسانیت کی مشکل کشائی کے لیے تشریف لائے۔ اللہ نے انہیں اسی لیے بنایا اور انہوں نے اپنی قربانی کو خود سلیکٹ فرمایا۔ اللہ نے جو اختیار دیا ہے زندہ پیدا ہونے کا اور مرنے کا دن مقرر ہے، لیکن اس کے درمیان میں نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار میرا ہے۔ جن اور انس دو مخلوقات ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، اور اس میں کئی فیصلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر اور تقدیر لکھی ہے، لیکن مقدر اور تقدیر کے اندر بہت سے فیصلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اگر وہ اختیار نہ دیتا تو وہ روز محشر سوال نہ کر سکتا صحیح ہوتا ہے۔ اور اس اختیار میں، اس انسانی اختیار میں امام عالی مقام کے پاس تو شرعی اختیار بھی تھا کہ وہ رخصت اختیار کرتے، نہ لڑتے، ان کی شان میں کوئی کمی نہ آتی۔ مگر آپ نے اس صعوبت سے ہی کہ دین اسلام اور باقی دینوں میں یہ فرق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں سب کچھ ہوگا۔ جو شریعت عیسوی ہے بڑی نرم شریعت ہے، اور شریعت موسیٰ بڑی سخت شریعت ہے، اور ہم دونوں کے درمیان کی شریعت ہے۔ موسیٰ کی شریعت میں بھی سب کچھ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی سب کچھ ہوگا۔ ایک چیز جو نہیں ہے وہ درد نہیں ہے اور وہ کربلا نہیں ہے۔ آج اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جاتے ہیں، آج ہمارے دل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبلہ گاہ ہوتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دلوں کے قبلہ مصطفیٰ ہیں، تو وہ حسین نے پیدا کیا۔ یہ درد حسین نے دیا ہے اور یہ انسانیت کا درد ہے۔ میرے بیان میں اگر کوئی کمی ہو تو یہ میری ذاتی کمی ہے، میرے دل کی کمی ہے، مجھ ناچیز کی یہ ہمت نہیں ہے، یہ میری قوت نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کر سکوں جن کا ذکر عرش پہ ہوتا ہے، ان پہ ملائکہ درود پڑھتے ہیں، ان پہ اللہ درود پڑھتا ہے، ان کا ذکر عرش پہ ہوتا ہے، ان کے اسماء گرامی عرش پہ لکھے ہیں۔ کسی وقت ہوگا تو پھر میں آپ کو حوالوں سے بھی بتاؤں گا۔ میری کیا مجال کہ میں ان کا ذکر کروں؟ آپ نے تو اپنی حاضری لگائی ہے، اور اس میں کمی رہ گئی ہو تو میری کمی ہے، میرے ان کی کمی ہے، ان کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے چھوڑی ہی نہیں۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت انتہائی عمیق سمندر میں گہرائی میں جا کر خوبصورت پیرائی میں علمی گفتگو ہمارے قلوب و ذہان کو منور کیا۔ آقا جی نے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ان کی عزت میں، شہرت میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ابھی صلاۃ السلام ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمام احباب صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت دلال ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہو سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
ملتا اہل عبا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے دے تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام السلام أعوذ بالله